یہ شبیہ رسول بھی ایک راز ہے. یہ چہرے کا ایک دوسرے سے شبیہ بنانا، یہ سنت الہی بار بار ایسا کرتا ہے. کسی نے حضور سے پوچھا کہ حضور حضرت ابراہیم کس شکل کے تھے؟ کہا مجھے دیکھ لو، علی کو دیکھ لو، ویسے تھے. اور بعد حضور 5 ہستیاں ایسی تھیں کہ جو حضور کی شبیہ تھیں. 5 ہستیاں بالکل حضور کی شبیہ. ایک جناب سیدہ، ایک امام حسن، ایک امام حسین، اور ایک جعفر طیار، اور ایک کا نام آپ پر سن چکے حضرت علی اکبر. لیکن ان 5 کے علاوہ ایک اور شبیہ، اس شبیہ کو سب نے دیکھا نہیں تھا، ایک ہی بار دیکھا اور وہ اس کے بعد نہ دیکھا. اس کا نام ہے علی اصغر. 6 مہینے کو تو تھے. جب ام رباب نے شب عاشور امامہ باندھ دیا تو پھر بالکل شبیہ رسول ہو. علی اصغر بھی اپنے جد کی شبیہ. پورے راستے کعبے سے لے کر کربلا تک یہ علی اصغر کا سفر. اور اس اماری کو جس میں ام رباب تھی، وہ تھا امام حسین کا، کہ جب بھی قافلہ ٹھہرے تو رباب کی اماری کو سائے میں رکھنا. اس میں ننھا سا بچہ علی اصغر. اگر علم ہے آپ کو، پڑھایا آپ نے تو آپ جانتے ہوں گے کہ لشکر پہ لشکر آئے، فرات کے کنارے خیام نہ رہ سکے، جلتی ریتی پہ خیام لگے. ایک تو دھوپ کی تپش، آفتاب کی حدت، اور پھر یہ کہ شب عاشور خیام حسینی کی حفاظت کے لیے پیچھے کے حصے میں امام حسین نے خندقیں کھدوا دی تھی اور اس میں آگ روشن کروا دی تھی کہ رات عبادت میں گزری کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کا لشکر پیچھے سے شخون مارے. اس لیے پیچھے کی حفاظت یہ کی گئی تھی کہ خندق کھدوا کے اس میں آگ روشن تھی. تو دن کی گرمی اور پھر رات میں اس آگ کی تپش. تو اب آپ سوچئے جو 3 دن کا پیاسا ہو تو گرمی میں پیاس اور بڑھ جائے، اور نہ کہ وہ 6 مہینے کا بچہ ہو تو اس کی پیاس کا کیا عالم ہوگا. اور علی اصغر کے لیے تو یہ تک لکھا ہوا کہ 4 محرم سے جناب رباب علی اصغر کو دودھ نہیں پلا سکتا. جناب ہو گئی آج 6 محرم. یہاں مجلس میں گئے ہوں گے آپ نے، ننھے ننھے جھولوں کو بوسہ دیا ہوگا. اب یہ دیکھیں کہ یہ 1400 برس کے بعد ہم نے علی اصغر کو تو نہیں دیکھا، لیکن جب جھولا سامنے آتا ہے تو تصور میں علی اصغر آ جاتا ہے. کون سمجھے گا کہ یہ جھولے کس کی یاد کس طرح دل کو تڑپا دیتے. غیر ملک کا سفیر اور وہ جلوس اعزا دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ میں ہے کہ ہم اس ملک میں پہلی بار آئے، اسلامی ملک میں، ہم یہاں کے محرم کے جلوس کو دیکھیں، ہم اپنی ڈائری لکھیں. عیسائی ہے، عیسائی مذہب پہلی بار ہوگی. اور اس نے ایک مقامی آدمی سے کہا ہمیں بتاتے رہنا جلوس میں کیا کیا ہے.
اور کیوں ہے؟ علم آیا، اس نے پوچھا یہ کہا یہ عباس کی یاد میں نکلتا، تابوت آیا، پوچھا یہ کیا، کہا یہ حسین کی یاد میں نکلتا، ایک ایک چیز نہیں، گھوڑا نکلا ذوالجناح یہ کیا، ایک ننھا سا جملہ۔ اب دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا، ہے تو وہ عیسائی عورت لیکن ماں بھی تو ہے، تو ماں کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، جس کا چھوٹا سا بچہ ہوگا وہ ماں کہی جائے گی، وہ کسی بھی مذہب کی ہو، تو ماں کا دل ہے، ماں کے دل پہ مذہب نہیں لکھا ہوتا، ماں کا دل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جھولا، کہا یہ حسین کی یہ زوجہ ام رباب تھی، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا علی اصغر، یہ جھولا اس کی یاد میں نکلتا، کہا تو اس بچے کی کیا داستان ہے، اس بچے کی کیا داستان؟ کہا وہ بچہ پیاسا تھا، ماں بے قرار تھی، باپ بے قرار تھا، تو حسین نے سوچا کہ اگر ہمیں پانی نہیں دے رہے ہیں تو اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے پانی پلا دیں گے، اس کی پیاس اگر بجھ گئی تو اس کی جان بچ جائے۔ تو اشقیاء کے پاس اس بچے کو لے کے گئے کہ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ حسین نے پانی مانگا، مگر سامنے والوں نے ایک شخص سے کہا کہ اس پہ تیر پھینک دو، تو ایک شخص نے کمان میں تیر جوڑا، اور تیر پھینک دیا بچے کی طرف۔ بھئی یہاں تک وہ بیان کر کے پہنچا تھا کہ عورت بے ہوش ہو کے گر گئی، اس کے ہاتھ سے ڈائری بھی چھوٹ گئی، قلم بھی چھوٹ گیا، وہ گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد اسے ہوش میں لایا گیا، جب وہ ہوش میں آئی تو صرف اتنا کہا جو بیان کر رہا تھا، بس یہ بتا دو بچہ مرا تو نہیں؟ اب تو مجلس بھی ہو گئی۔ کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی، تیر کھا کر سو گئے اصغر، کہانی رہ گئی۔ یہ سمجھ کر لے گئے اصغر کو ہمراہ حسین کہ قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ ماں کے ہاتھ پسے پشت بنے ہوں گے تو اصغر کو کون گود میں لے گا؟ چلو اصغر چلو، نانا کا دین آواز دے رہا ہے، آئے، جو کچھ ہوا وہ آپ نے سنا، بس اتنا ہوا۔ ذرا یہ بتا دیجئے کہ 6 مہینے کا بچے کا لہو کتنا ہوگا؟ اتنا تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا۔ اب اس وقت حسین کیا کرتے؟ ٹپکتے ہوئے لہو میں چلو لگا دیا، مگر اب علی اصغر کا خون کہاں ڈالے؟ چاہا کہ زمین پہ بیٹی آواز آئی، نہیں حسین، گانا نہیں اگے گا، چاہا آسمان کی طرف اچھال دے، آواز آئی، قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ اب کیا کریں؟ وہ لہو لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا، کہا نانا کے سامنے اسی طرح محشر میں جائیں، اصغر تمہارا لہو میرے چہرے پر۔ اب حسین جب بچہ لے کر آئے، یاد رکھنا ماں اپنے بچے کی خوشبو پہچانتی ہے۔ جب حسین خیمے پہ آئے تو رباب نے بھی بچے کو نہیں دیکھا، لیکن حسین کا چہرہ دیکھا، تو اپنے بچے کے لہو کو خوشبو بھی پہچانی ہوگی، لہو کو بھی پہچانا ہوگا، اور پھر یہ بھی تو سمجھ گئی ہوں گی نا کہ جب ابھی حسین گئے تھے تو چہرہ ایسا تو نہیں تھا، چہرے پہ سرخی تو نہیں تھی،
چہرے پہ خون تو نہیں تھا، لیکن واری صابرہ بی بی فقر ہاجرہ رباب چپ، ایک لفظ نہیں بولی، ایک لفظ نہیں بولی، خاموش کھڑی ہوئی۔ بس اتنا کہا حسین نے، رباب میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہیں، میرے والی، میرے وارث، میرے سرتاج، کہ میں جو کچھ کہوں گی صبر کرو گی؟ تقریر کا آخری جملہ، اے رباب میں جو کچھ کہوں گا صبر کرو گی؟ کہا آقا میں آپ کی کنیز ہوں، کہ ہاتھ پھیلاؤ میری امانت کو کچھ دیر کے لیے لے لو۔ رباب نے ہاتھ پھیلایا، حسین نے ننھی سی لاش رباب کی گود میں، ارے ماں کا کیا عالم ہوگا؟ اب جو نظر پڑی تو با اتنا کہا علی اصغر، کیا چھوٹے بچے بھی عرب میں حلال کیے جاتے؟ ماتم حسین 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 حسین